مسبوق کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کی کچھ نہ کچھ رکعتیں جماعت سے رہ گئی ہوں. یعنی جماعت کھڑے ہونے کے بعد جو شخص آتا ہے جماعت میں شریک ہوتا ہے, اس کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں نکل گئی ہوں, اس کو مسبوق کہا جاتا ہے. یعنی جماعت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو مل گیا ہو, اس کو مسبوق کہتے ہیں. مسبوق کے تعلق سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسبوق شخص یعنی جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں, 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت, وہ شخص اپنی رکعتیں کیسے مکمل کرے گا, یعنی کن رکعتوں میں وہ قرات کرے گا اور کن رکعتوں میں قرات نہیں کرے گا. یہ مسبوق کے تعلق سے مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے, اس لیے کہ عام طور پر لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں, تذبذب میں پڑ جاتے ہیں اس بات کو لے کر کے کہ اگر جو ہماری 1 رکعت چھوٹی ہے یا 2 رکعتیں چھوٹی ہیں یا 3 رکعتیں چھوٹی ہیں تو ہم 1 رکعت جو پوری کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد, یا 2 رکعت مکمل کریں گے یا 3 رکعت مکمل کریں گے, اس میں قرات کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر قرات کریں گے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا سورت بھی ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے. اس میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن مسئلہ پتہ نہیں ہے, بس پڑھ رہا ہے. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, سمجھنے والا مسئلہ ہے, اس کو اچھی طرح سمجھا جائے. پہلی شکل یہ ہے کہ مسبوق ایسی حالت میں آیا کہ امام صاحب 1 رکعت پڑھا چکے تھے, یعنی اس کی 1 رکعت نکلی ہے, 3 رکعتیں اس کو مل گئی. اب جب 3 رکعتیں اس کو مل گئی ہیں, 1 رکعت جو اس کو ملی ہے وہ 1 رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کرے گا. جب مکمل کرے گا تو امام دونوں طرف سلام پھیر دے گا, اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا, نیت باندھ لے گا. نیت باندھنے کے بعد جب قرات کرے گا تو اس پہلی رکعت کو مکمل کرنے میں وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا. اس لیے کہ جو امام کے ساتھ میں اس نے 3 رکعت پائی ہیں, 3 رکعت پائی ہیں, ان 3 رکعتوں میں جو امام کی قرات کا حصہ جو ملا ہے اس کو 1 رکعت کا حصہ ملا ہے. یعنی 1 رکعت اس کو قرات والی ملی ہے, جبکہ 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 میں قرات کی جاتی ہے, 2 میں قرات نہیں کی جاتی. تو اب 1 رکعت قرات والی بچی, تو اب جب یہ مکمل کرے گا تو اس کے اندر قرات کرے گا اور مکمل کرے گا, یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت کو بھی ملائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی کسی شخص کی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں, آخر کی 2 ملی ہیں, یعنی امام کی وہ 2 رکعتیں ملی ہے جس میں امام نے قرات نہیں کی ہے. اب جب یہ شخص کھڑا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو 2 جو رکعتیں مکمل کرے گا, دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا, تبھی دونوں رکعتوں کی قرات معتبر سمجھی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری شکل ہے کہ 3 رکعتیں نکل گئی اور 1 رکعت ملی ہے, یعنی آنے والا شخص اس حالت میں آیا کہ امام صاحب 3 رکعتیں مکمل کر چکے تھے, صرف 4تھی رکعت اس کو مل پائی. اب یہ بہت اہم شکل ہے, اس کے اوپر غور دینے کی ضرورت ہے. جب بعد میں آنے والا شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد 3 رکعت مکمل کرے گا تو جو پہلی رکعت پڑھے گا اس پہلی رکعت میں قرات بھی کرے گا, یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد وہ اس کی 2 رکعتیں ہو گئی, ایک وہ رکعت جو امام کے ساتھ پڑھی ہے اور ایک وہ رکعت جو اس نے خود پڑھی ہے. جب 2 رکعتیں ہو گئی تو 2 رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے, یعنی بیٹھتے ہیں, تو وہ بیٹھے گا, تشہد پڑھے گا, تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوگا. اب چونکہ یہ تیسری رکعت ہے اس کی یہ تیسری رکعت ہے, لیکن قرات کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے, کیونکہ اس نے امام کی 4تھی رکعت پائی تھی اور 4تھی رکعت میں قرات نہیں ہوتی ہے. اس نے اپنی پہلی پڑھی کھڑے ہو کر کے, وہ اس کی پہلی تھی اس لیے اس نے قرات کر لی, لیکن ابھی قرات کی 1 رکعت اور باقی ہے. تو تشہد کے بعد جب کھڑا ہوگا تیسری رکعت کے لیے اس میں بھی قرات کرے گا, یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا, سورت بھی ملائے گا. یہ 3 رکعتیں ہوئی, سیدھا کھڑا ہو جائے گا, پھر 4تھی رکعت خاموشی سے یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے مکمل کر لے گا.
یہ تیسری شکل کا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے. پہلی دو شکلیں بہت آسان ہیں. اگر ایک رکعت چھوٹی ہے, کھڑا ہوگا, قرات کر لے گا, سورت بھی ملا لے گا, سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے گا. دو چھوٹی ہے, کھڑا ہوگا, دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورت بھی ملائے گا. لیکن اگر تین چھوٹ گئی ہیں تو تین مکمل کرنے کی شکل یہ ہے کہ کھڑا ہوگا, امام کے سلام پھیرنے کے بعد, کھڑا ہونے کے بعد پہلی رکعت میں بھی قرات کرے گا, یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورت بھی ملائے گا, اور تشہد میں بیٹھے گا. تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورت بھی ملائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دونوں رکعتوں کی قرات ہو گئی, اب سیدھا کھڑا ہو کر کے چوتھی رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسبوق کی رکعت مکمل کرنے کا مسئلہ تھا کہ کس طرح مکمل کرے گا, چھوٹی ہوئی رکعتوں میں کن رکعتوں میں قرات کرے گا, کن میں نہیں کرے گا.